الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. یہ چھٹا پارہ ہے اور سورۃ النساء جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے کی ابتدا میں فرمایا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی بری بات کی تشہیر کی جائے، کیونکہ جس معاشرے کے اندر برائی کی تشہیر کی جائے اس معاشرے میں اخوت اور جو بھائی چارگی کی جو فضا ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کی برائی کو اور کسی سے غیلہ کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کی تشہیر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. ہاں فرمایا الا من ظلم، ہاں جو انسان مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہے، اسے اس بات کی رخصت ہے کہ وہ ظالم کی برائی کی تشہیر کر سکتا ہے، لیکن یہ تشہیر بھی ہر جگہ پر نہیں کرے گا، بلکہ جہاں اس کی سنوائی ہو سکے، عدالت ہے، جج ہے، یا ظالم کا جو باپ ہے، یہ اس کے سامنے جا کر جو ہے اپنا دکھڑا سنا سکتا ہے. اس کے لیے جلوس نکالنا، روڈ بلاک کرنا، اس قسم کی تشہیر کو اسلام پسند نہیں کرتا. تو مظلوم انسان جو ہے وہ اپنی تکلیف کو ظالم کا جو باپ ہے اس کے سامنے بیان کر سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی کی برائی کی تشہیر کرنے کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے. اور یہ غیبت ہے، اور غیبت کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. اور آگے فرمایا اگر یہ مظلوم بھی صبر کر لے، معاف کر دے، تو فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور قادر ہے. یعنی مظلوم کے لیے بھی رخصت ہے، یہ اس کے لیے اولا اور افضل عمل یہ ہے کہ وہ معاف کر دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہودی قوم جو ہے جب تک وہ کسی کام پر، کسی حکم پر عمل کرتے رہتے ہیں تو کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اس کام سے ان کا دل بھر جائے اور اس کام میں انہیں نفرت پیدا ہو جائے تو پھر بیچ کی راہ نکالتے ہیں. تو قرآن نے یہاں رد کیا ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض. یہ یہود کا کردار ہے کہ بیچ کی راہ نکال لی جائے، دونوں راضی ہو جائے. لیکن قرآن نے فرمایا کہ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں. یہ اللہ کے رسول میں تفریق کرتے ہیں اور دینی احکامات میں بیچ کی راہ نکالتے ہیں. اللہ اس کے رسول میں فرق کرنے کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو تسلیم کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر دیا. یہ بھی تفریق کی صورت ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حجیت میں، دلیل میں یکساں ہے، برابر کی حیثیت ان کے، ان میں تفریق کرنا باطل ہے. یہ اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے یہود کے بھیانک کردار کا ذکر کیا ہے اور ان کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے یہودیوں پر لعنت کی ان کے میثاق توڑنے کی وجہ سے اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے. قرآن مجید میں آپ جہاں بھی پڑھیں گے یہ بات آئے گی کہ انبیاء کو ناحق قتل کیا گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کبھی حقاً قتل نہیں ہوتے، نبی ہمیشہ ناحق قتل کیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں. وہ یہ بات بطور فخریہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں. غلاف میں انسان چیز رکھتا ہے محفوظ کرنے کے لیے، اس کو سیف کرنے کے لیے. یہودیوں کا یہ ظان تھا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے ہیں، احادیث کو نہیں مانتے، وہ اس لیے کہ ہمارے جو سینے ہیں، جو ہمارے قلوب ہیں، یہ غلاف کے اندر ہیں. اللہ نے جواب دیا کہ یہ بات یہ نہیں ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم،
اگر تمہارے سینوں میں قرآن نہیں جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے مہر لگا دی گئی ہے. یہ غلاف ولاف کی بات نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے تم پر کہ تمہارے دلوں کے اندر جو ہے قرآن کی بات سرایت نہیں کرتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کا ایک اور خطرناک کردار ذکر کیا ہے. اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ رومیوں کی حکومت تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر مبعوث کیے گئے. تو یہود کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، ان سے برداشت نہیں ہوا. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کے لیے منصوبہ بنایا اور ایک شخص پیش تھا سولی پر لٹکانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا اور وہ جو پیش تھا اسے سولی پر لٹکا دیا گیا. اور قرآن نے کہا ما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ اٹھ جانا اور دوبارہ نزول فرمانا، اس پر متواتر روایات موجود ہیں. تمام مفسرین محدثین اس پر اتفاق ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے اسی جسم کے ساتھ جو ہے. اور قرب قیامت ان کا نزول ہوگا دمشق کی جامع مسجد کے اندر. تو کتاب و سنت نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت، نزول کا مقام اور کس انداز سے نازل ہوں گے ساری باتیں صراحت سے بیان کر دی. پھر اس کا انکار کرنے کا کیا معنی ہے؟ اور مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس نے بھی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، وہ عیسیٰ جس نے واپس آنا ہے، جس کا وعدہ کیا گیا قرآن مجید میں، وہ میں ہوں. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام میں اور اس ملعون میں کوئی مماثلت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام مریم تھا، اس کی ماں کا نام چراغ بی بی تھا، کوئی مماثلت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ادھر یہ معاملہ نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے خنزیر قتل کریں گے، اور اس کے زمانے میں خنزیر کے ریوڑ پھر رہے ہوتے تھے ہندوستان کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام بیت اللہ کا حج کریں گے. قادیانی نے پوری زندگی مکہ دیکھا ہی نہیں تھا اس نے. آپ حاکم بن کر آئیں گے، غلام احمد قادیانی محکوم بن کر رہا ہے. آپ صلیب کو توڑیں گے آ کر، اور اس کی سرپرستی عیسائیوں نے کی ہے. تو لہذا کسی مقام میں بھی غلام احمد قادیانی میں اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام میں کوئی مماثلت ملتی ہی نہیں. لہذا اس کے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ جو ہے یہ باطل ہے. تو ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے اور قرب قیامت آپ کا نزول ہوگا. اس کا اگر انکار کیا ہے یا قادیانیوں نے کیا ہے یا پھر جو حدیث کے منکرین ہیں وہ اس کے قائل نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو فرمایا کہ یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرنا. اللہ نے یہ حکم جو ہے غلو سے بچنے کا سورۃ النساء میں بھی دیا ہے، سورۃ مائدہ میں بھی دیا ہے انہی کو، کہ دین میں غلو اختیار نہیں کرنا ہے. غلو کا معنی ہوتا ہے کہ انسان اعتدال کا راستہ چھوڑ دے، جو راستہ درمیانہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور کسی شخصیت کو اس کے اصل مقام سے نکال کے اونچے مقام پر بٹھا دیا جائے، اسے کہتے ہیں غلو. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بندے تھے، اس کے رسول تھے، روح اللہ تھے، کلمۃ اللہ تھے، لیکن عیسائیوں نے غلو اختیار کیا اور آپ کو الوہیت کے مقام پر بٹھا دیا. یہ غلو ہے. یہ ہماری امت وسط ہے، اس میں اعتدال ہے. اعتدال کا معنی ہے کہ اس کا ہر معاملہ درمیانہ ہے، عقیدے کے اندر بھی، اعمال کے اندر بھی. عقائد کے میدان میں بھی ہمارا جو ترہ امتیاز ہے وہ عدل کا ہے، اعتدال کا ہے. عیسائیوں کے مقابلے کے اندر مثلا یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا، عیسائیوں نے ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. امت محمدیہ کا موقف اعتدال پر ہے کہ نہ تو آپ ولد الزنا ہیں نہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں بلکہ عبداللہ و رسول. یہ اعتدال ہے. اعمال کے اندر بھی ہمارا اعتدال کا راستہ ہے. یہود کے ہاں جس خاتون پہ ایام آ جاتے تھے کھانا پینا کرتے نہیں تھے، وہ اس کا بستر بھی الگ،
نہ وہ کھانا بنائے گی نہ بیٹھ کھانا کھا سکتی ہے. اور عیسائی جو ہے ان ایام کے اندر خواتین سے تعلق بھی قائم کر لیتے تھے. ہمارا راستہ اعتدال کا ہے، نہ تو عورت کو دور کیا جاتا ہے کھانے پکانے سے اور اس سے تعلق بھی قائم نہیں کیا ہے، بالکل درمیان کا راستہ ہمارا. تو یہ امت محمدی کی شان ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے. اس کے بعد اس سورت کی جو آخری آیت ہے سورۃ النساء کی، اس میں مسئلہ میراث کو بیان کیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا سورۃ النساء کے آغاز میں بھی میراث کے مسائل تھے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، پورا ایک رکوع میراث پر تھا. آغاز میں بھی میراث، اختتام پر بھی میراث. اس میں اشارہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ میراث کا بڑا گہرا تعلق ہے. خواتین پہ ظلم نہ کیا جائے میراث کے تعلق سے، بچوں پر ظلم نہ کیا جائے. لہٰذا آغاز میں اور اختتام میں میراث کے مسئلے کو بیان کر کے یہ ذکر بتا دیا گیا ہے کہ میراث اور جو معاشرتی معاملات ہیں ان میں گہرا تعلق ہے. اس کے بعد سورۃ المائدہ ہے. یہ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی. سن 6 ہجری کے اندر یہ سورت نازل کی گئی تھی. اور جتنی بھی صورتیں احکامات کی ہیں ان تمام صورتوں میں یہ آخری صورت ہے. احکامات کے تعلق سے یہ صورت آخری صورت ہے. اس میں جو احکامات بیان کر دیے گئے ہیں حلت اور حرمت کے، وہ قیامت تک کے لیے ہے. اس سورہ میں جو چیز حرام ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام تھی. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اس سورت میں جتنے احکامات آئے سارے فائنل احکامات آئے کہ اب آخری ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. جو چیز اس میں حلال ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، جو اس میں حرام ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. اس کی مثالیں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا میں کہ وہ کون کون سے احکامات جو فائنلی ہیں کہ اس صورت میں آگے ہیں وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. سورۃ النساء میں رب العالمین نے جو بیان کیا تھا معاملہ معاشرتی، اس کا تعلق خواتین کے ساتھ تھا. اس صورت کے اندر بھی معاشرتی احکامات بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کا تعلق فوجداری نظام کے ساتھ ہے کہ اگر آپ کے ملک میں کسی علاقے کے اندر کوئی لوگ باغی ہیں، فسادی لوگ ہیں، ان کی اسلام نے کیا سزائیں بیان کی ہیں. خاص کر اس سورہ کا یہ مضمون ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم وعدے پورے کرو. وعدہ اللہ کے ساتھ کیا جائے، یہ آپس کا وعدہ ہو، پورا کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمام چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں الا ما یتلی علیکم، سوائے جو تمہیں پڑھ کر سنا دیے گئے ہیں. اس کے آیت نمبر 4 کے رب العالمین نے 11 قسم کے وہ ذکر کیے ہیں جانور جو تم پر حرام کیے گئے ہیں، باقی تمام حلال ہیں. دیکھیں اسلام کے اندر اصول ہے حلال و حرام کا. جو معاملات میں اصل چیز ہے حلت کی. آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں الا کہ ایسی کوئی چیز جس کو اسلام نے حرام کیا ہو. یعنی معاملات میں کھانے پینے میں اصل کیا قاعدہ کیا ہے کہ ہر چیز حلال ہے. عبادات اس کے الٹ ہے، عبادات میں ہر چیز حرام ہے. آپ کوئی بھی عبادت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس دلیل موجود نہیں ہو. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کی دلیل ہونی چاہیے. کچھ کھا رہے ہیں، اس کی دلیل نہیں چاہیے، ہاں اس کی منع کی دلیل چاہیے ہوتی ہے کہ کہاں منع کہاں کیا گیا ہے. لیکن عبادات میں یہ نہیں ہوگا کہ منع کہاں کیا ہے. عبادات میں اصل حرمت ہے، جب تک اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہوگی انسان عبادات نہیں کر سکتا ہے. یہ حلال و حرام کا اسلام نے اصول بیان کیا ہے اور اس سورہ میں یہ اصول موجود ہے. اس کے بعد العالمین نے طہارت کے مسائل بیان کرتے ہوئے پھر قوم یہود کا ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے جس سے ان کی کرتوت معلوم ہوتی ہے. ان کی بزدلی کا ذکر کیا گیا ہے. فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. یہودی قوم سے کہا گیا کہ تم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ. اس سے مراد فلسطین کا علاقہ تھا. یہ یہود کا جو اصل مرکز تھا وہ فلسطین کا علاقہ تھا، یہ ان کا آبائی علاقہ تھا. یہ یعقوب علیہ السلام یہیں آباد تھے، لیکن جب یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے تھے تو آپ نے اپنے ماں باپ کو وہاں بلا لیا تھا، جس کی وجہ سے جا کے مصر آباد ہوئے تھے. ورنہ حقیقت میں ان کا جو اصل مسکن تھا، جو آبائی علاقہ تھا، وہ فلسطین کا تھا. تو اللہ العالمین نے حکم دیا کہ تم دوبارہ اپنے علاقے میں آ جاؤ. اب یہاں پر ایک قوم آباد تھی، اس کا نام تھا عمالقہ. یہ بڑی جنگجو قوم تھی، قرآن نے یہ ذکر بھی کیا ہے. تو ان سے کہا گیا کہ تم آؤ ان سے جہاد کرو.
انہیں یہاں سے نکالو، تمہارا علاقہ ہے. تو قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها. کہا یہ قوم اے موسیٰ یہ قوم بڑی جبار ہے، ہم ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، جب تک یہ یہاں رہیں گے ہم اندر نہیں جائیں گے. یہ ان کی بزدلی ہے. جب معاملہ آگے بڑھا تو دو بندوں نے کہا جو نیک آدمی تھے کہ تم آگے تو بڑھو، جو تمہارا جو گیٹ ہے شہر کا تم وہاں تک جاؤ، اللہ تمہیں غلبہ دے دے گا. لیکن یہ قوم وہاں تک جانے کو تیار بھی نہیں تھی، اس قدر بزدل قوم تھی. اور انہوں نے پیغمبر کو ایسا جملہ کہہ دیا جو آج تک اس دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جا کے لڑے، ہم نہیں لڑ سکتے. یہ یہود کی ہرزہ سرائی ہے انبیاء کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں. یہ جملہ کسی نے نہیں کہا کبھی. یا اللہ کے نبی کے صحابہ یاد آتے ہیں، جنگ بدر کے موقع پہ صحابہ نے کیا کہا تھا؟ لسنا کاصحاب موسیٰ، ہم موسیٰ کے ساتھی تھوڑی ہیں. کہ انہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ تو جاتے رب جا کے لڑے. ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں، ہم جہاد کریں گے آپ کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، آپ تک دشمن نہیں پہنچے گا. اگر آپ حکم دیں گے ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دیں گے. اگر ہمیں برق غیمات تک جانا پڑا جہاد کے لیے وہاں تک جائیں گے. یہ برق غیمات جو ہے یہ حبشہ کا سب سے آخری کنارہ تھا. یہ صحابہ کرام کا ایمان ہے، یہ ان کی شجاعت ہے. اصحاب موسیٰ کیا ہے؟ بزدلی کا انہوں نے اظہار کیا. لیکن اصحاب موسیٰ جو ہے بہادر تھے. اصحاب النبی جو ہے یہ بہادر قوم تھے. اس کے بعد عالمین نے محاربین کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ محارب ہیں، فسادی لوگ ہیں، باغی ہیں، جو کسی علاقے کے اندر جو ہے فساد کرتے ہوں اور لوٹ مار کا عمل اختیار کرتے ہوں. قرآن ان کی سزا ذکر کی ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. جو لوگ فرمایا کہ جنگ کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے خلاف، زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کی 4 سزائیں ہیں. ان یقتلوا، ان کا قیمہ کر دیا جائے. یقتلوا کا معنی تھا قیمہ کرنا، ایک یقتلوا ہوتا ہے، یقتلوا کا معنی مارنا، لیکن یقتلوا کا معنی قیمہ کر دیا جائے. علماء اس کو جانتے ہیں، اس کو کہ یقتلوا کا معنی صرف مارنا ہوتا ہے، لیکن یقتلوا جو ہے اس کا معنی ٹکڑے کر دیا جائے. او یصلبوا، یا سولی پہ اس کو لٹکا دیا جائے، یا پھر مخالف نعمت ہاتھ پیر کاٹ دیا جائے. یہ محاربین کی سزا ہے. اور آگے ایک چور کی بھی سزا بیان کی ہے کہ انسان چوری کر لے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. کتنی مالیت پہ چوری کا ہاتھ کاٹنا چاہیے؟ جس کے پاس 100 گرام سونا جو ہے، اتنی قیمت انسان چیز چوری کر لے اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. کہ اس چیز کی قیمت جو ہے 100 گرام تولہ بنتی ہے، سونا بنتی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. یہاں پر ایک اعتراض بھی ہے کہ بعض اسلام کے جو مخالفین ہیں وہ قرآن کی اس آیت پہ اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اور ایک طرف یہ بات بھی ہے کہ جو انسان کسی کی انگلی توڑ دے 10 اونٹ اس کی دیت ہے، اور پورا ہاتھ توڑ دے 50 اونٹ کی دیت اسلام نے بیان کی ہے. کہا کہ ایک طرف اتنی اس کی ویلیو ہوتی ہے کہ ایک انگلی توڑنے پر 10 اونٹ، اور ایک طرف معمولی چوری کرنے پر 100 گرام سونا کیا ہوتا ہے؟ 10 اونٹ کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا یہ اسلام کا حکم سب میں نہیں آتا ہے. ایک طرف اتنی ویلیو اور ایک طرف اس قدر گھٹیا بن جاتا ہے. اس کا جواب اس دور میں ابن قیم رحمہ اللہ نے جواب دیا تھا. کہا کہ جب تک یہ ہاتھ چور نہیں تھا تو کانت سمینتن، یہ بڑا قیمتی تھا. جب یہ چور بن گیا اب قیمتی نہیں رہا، اس کی کوئی اس کی حیثیت نہیں. اس کی اس دور میں ابن قیم رحمہ اللہ نے مخالفین اسلام کو اس کا جواب دیا تھا. اس کے بعد عالمین نے آخر میں فرمایا کہ جو قرآن مجید ہے یہ بعض لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. حالانکہ قرآن مجید شفاء للناس، شفا ہے لوگوں کے لیے، لیکن بعض اوقات کسی کے لیے یہ گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو مثال دے کے بات سمجھاتے ہیں. انسان دوائی کھاتا ہے، ایک ہی دوائی ہے، کسی کے لیے وہ شفا کا ذریعہ بن جاتی ہے اور کسی کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے. وجہ کہ مریض کا پیٹ خراب ہوتا ہے. اگر معدہ خراب ہو دوائی اثر نہیں کرے گی. یہی قرآن کی مثال ہے. یہ اگر انسان کے سینے کی زمین اگر بنجر ہے، مردہ ہے، تو پھر قرآن اس پر اثر نہیں کرتا. میرے بھائی، شرک و بدعات کے اندھیرے موجود ہوں، کفر اور ضلالت کی سوچیں موجود ہوں، تو بھی قرآن فائدہ نہیں پہنچاتا ہے.
ہاں سینے میں نور موجود ہو، اللہ کی وحی سے محبت موجود ہو، تو پھر قرآن شفا ہے میرے بھائی. تو دوائی کبھی اثر کرتی، کبھی اثر نہیں کرتی. اور پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے عقیدہ تثلیث کی تردید کی ہے. عیسائی کہتے ہیں اللہ تین ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین ہے، یعنی اللہ، جبریل، عیسیٰ. عقیدہ تثلیث، تین خداؤں کا جو عقیدہ ہے. فرمایا کہ نہیں، خدا تین نہیں ہے. وما من الہ الا الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ عقیدہ تثلیث کو وہ کہتے توحید ہے. یہ حالانکہ توحید کا معنی ایک ہونا اور تثلیث کا معنی تین ہوتا ہے. تو کیسے ایک تین اور تین ایک ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید نے عقیدے کو بڑا آسان بیان کیا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دی اللہ ایک ہے، سارا معاملہ صاف ہو گیا. اور یہاں فرمایا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ بھی خدا ہے. فرمایا کہ نہیں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ، حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. قرآن نے کس قدر جامع لفظ استعمال کیا، کانا یاکلان الطعام، کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ کھانا کھاتے تھے. یہ کھانے کا ذکر کر کے ان کی الوہیت کا انکار کیا کہ الہ نہیں ہے. کیوں؟ جو انسان کھانا کھاتا ہے وہ کھانے کا محتاج ہوتا ہے، بلکہ روٹی سے پہلے وہ گندم کا محتاج ہوتا ہے، گندم سے قبل وہ زمین میں دانہ بونے کا محتاج ہوتا ہے. اس لیے یہاں طعام کا ذکر کیا ہے کہ زمین میں دانہ بوئے گا انسان، محتاج ہے. یہ پھر دانہ تیار ہوگا، پھر آٹا بنے گا، پھر آٹے سے روٹی بنتی ہے، پھر انسان کھاتا ہے. پھر کھانے کے بعد بھی انسان محتاج ہے کہ انسان کو واش روم میں جانا پڑتا ہے. تو کانا یاکلانی، طعام کا ذکر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ مریم اور ان کے بیٹے جو ہے یہ معبود نہیں ہے. اور آخر میں العالمین نے ایک غلط فہمی کی تردید کی ہے. قرآن نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے. البتہ نصارہ یہ اقرب ہیں، زیادہ قریب ہے مودت میں اہل ایمان کے. بعض لوگ یہ سمجھتے کہ شاید اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہودی اسلام کا دشمن تو ہے، لیکن عیسائی جو ہے وہ قرآن نے کہا کہ وہ تمہارے زیادہ قریب ہیں، اقربہم مودہ. تو بات یہ نہیں ہے. بات یہ کہ قرآن مجید نے یہاں جو ذکر کیا ہے کہ تمہارے قریب محبت میں عیسائی ہیں، اس سے مراد تمام عیسائی دنیا کے نہیں ہیں. ورنہ تو آپ کے سامنے کہ عیسائی بھی ہمارے دشمن ہیں. اور قرآن نے صاف کہا اسی پارے کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، دونوں ہمارے دشمن ہیں. یہاں جو اقرب کہا ہے پوری دنیا کے عیسائیوں کو نہیں کہا گیا ہے. یہاں صفات بیان کی گئی ہیں. ذالک بان من قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، اس سے وہ عیسائی مراد ہیں جو قسیسین ہیں، پڑھے لکھے طبقہ ہے، جو باشعور طبقہ ہے، اور ورہبانا، ان میں جو نیک عیسائی ہیں اور جن میں تکبر نہیں ہے، یہ اقربہم مودہ ہیں، یہ زیادہ قریب محبت میں اہل ایمان کے ساتھ. ورنہ عیسائی ہمارے دشمن ہیں میرے بھائی. کتنا نقصان اسلام کو پہنچایا یہ صلیب جنگیں جب سے شروع ہوئی ہیں، کتنا اسلام کو نقصان پہنچا اس سے. تو لہذا یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے. وہ عیسائی مراد ہیں جو اہل علم تھے اور نیک لوگ تھے اور ان کے دل میں تکبر نہیں تھا، یہ اہل ایمان کے زیادہ قریب ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.